پوری دنیا میں اگر کوئی گستاخ جس تک ہوا بھی نہ پہنچتی ہو ایسی سیکورٹی میں اس کو رکھا جائے، لیکن دیوانہ وہاں بھی پہنچ کر کے اپنا کام کر جاتا ہے، کیونکہ یہ طاقت اور قوت میرے رب کی بارگاہ سے آتی ہے۔ جو 3 سال تک اسی طاق میں رہا، کبھی تو بدبخت آئے گا، لیکن رب نے اس کی طلب صادق تھی، رب نے اس کو پہنچا دیا۔ حالانکہ سلمان رشدی بلکہ شیطان رشدی کہنا چاہیے، اس بدبخت نے جو کتاب لکھی تھی شیطانی آیات کے نام سے انگریزی میں، اس کا جو بھی ترجمہ کرتا تھا وہ بھی قتل ہو جاتا تھا، یعنی اتنی گستاخیاں تھی اس کتاب میں۔ 5 6 یا 7 بندے صرف ترجمہ کرنے پر قتل ہو۔ آگے خود اندازہ کر لیجئے اس میں کتنی ہرزہ سرائی ہوگی، کتنی گستاخیاں ہوں گی۔ اور برطانیہ کی کسٹڈی میں، کیونکہ امریکہ انڈیا کا تھا، اور برطانیہ نے اس کو سر کا لقب دیا، یعنی کافر لوگ اتنا اعزاز بخشتے ہیں، اتنا اعزاز دیتے ہیں حضور کے گستاخ کو، لیکن اسلام کے نام پر بننے والا ملک، وہ قائد اعظم کا خواب، اقبال کا خواب، مولانا اسد عمر پیر جماعت علی، اتنے بڑے بڑے جید بزرگان دین۔ کلیدپ نیر لکھتا ہے، یہ صحافی انڈیا کا بہت بڑا، اس نے کہا دلی میں میں نے خود 55,000 علماء کی شہادت میں نے خود دیکھی ہے، خود بندے گنے۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے، حکیم شرف الدین کہتا ہے میں نے معصوم بچے ان کے 2 ٹکڑے دیکھے، انداز کیا تھا کہ ہندوؤں اور سکھوں نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے چیرا ہوا تھا۔ آج 14 اگست کے ایسے روح پرور منظر پر نہ قرآن خوانی ہے، نہ نوافل ہے، نہ ایصال ثواب ہے۔ ان کی روحوں کو پہنچایا جائے، درود و سلام کے گنجینے پیش کیے جائیں، ان کی روحوں کو تسکین دی جائے، تجدید عہد کیا جائے کہ آج 14 اگست ہے، ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، نظام مصطفیٰ کے لیے، حضور کے دین کو غالب کرنے کے لیے، پوری دنیا پر جس ملک کا نام میرے مدینہ شریف کی خیرات سے، جس کو عربی میں کنورٹ کرے پاک طیبہستان مدینہ، عربی میں بولے تو مدینہ طیبہ بنتا ہے اور فارسی میں بولے تو پاکستان بنتا ہے، جس کے میرے آقا کی خصوصاً نگاہ، خصوصاً توجہ ہو۔ 14 اگست والے دن اکٹھے ہو کے ان کی یاد کو تازہ کیا جائے، ان کی قربانیوں کو بیان کیا جائے۔ کوئی اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی سرکاری بلڈنگ ہو، وہاں پر ناچ گانا تو نظر آتا ہے، ٹیبلو پیش کیے جاتے ہیں، بچیاں ناچ رہی ہیں، نوجوان غل غپاڑے کر رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہیں، لیکن وہاں پر کسی بھی شہید کی یاد کو قسم سے دل دکھتا ہے۔ میرے پاس ابھی بھی ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں ملک کے سربراہان، سپہ سالار ہماری فوج کے، جہاں وہاں بہنوں اور بیٹیوں کو سٹیج پر نچوا رہے ہوں، وہاں کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ میں آئے گا؟ وہاں کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ فلسطین میں جو اس وقت اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، ایک میزائل لگتا ہے جہاں 6 فٹ کے کڑیل جوان جن کی خاک بھی اڑ جاتی، معصوم بچوں کے حالات کیا ہو؟ یاد رکھیں، آج تک کچھ مجھے بتائے، یہ 2 ہفتوں سے یا 3 ہفتوں سے جو نظام چل رہا ہے، قسم سے اس ماں کو سلام ہے جو اس مجاہد نابلسی کی خود اس شہید کی میت کو کندھا دے کر کے، وہ ماں خود کندھا دے کے جا رہی ہے، اور ہاتھ میں اس کے کلاشن کوف ہے، اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور اس مجاہد کی ہمشیرہ بھی ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ ارے یہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ میں ماں ہوں، میرے چہرے پر تم نے آثار دیکھے، پریشانی کے آثار دیکھے؟ انٹرویو تھا، کسی نے پوچھا تو ماں ہے، جوان بیٹا مجاہد نابلسی، اس کی میت کو کندھے پہ اٹھایا ہوا اور ہاتھ میں کلاشن کوف ہے، تیری آنکھ سے ایک آنسو نہ دیکھا۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ میرا ایک نابلسی جو رب کی بارگاہ میں پہنچا ہے، کئی مجاہد اس کے صدقے سے اللہ پیدا فرما دے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ منصب نبی جن، فاقتلوہ منصب نبی جن، فاقتلوہ منصب نبی جن، فاقتلوہ۔ آخر رسول کی ایک ہی سزا، سرتم سے جدا، سرتم سے جدا۔ آج لوگ بڑی بڑی دلیلیں اور حوالے دیتے، بڑی بڑی دلیلیں۔ میں نے کہا ہم فلسطین یا
کشمیر کو کیا روئیں. ہمارے ہاں اس وقت بلوچستان اور سندھ کے اندر میں آج ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا. تقریر کے اندر کل جمعے کی خطبے رو پڑا, اس سے اگلی بات نہیں ہوئی. اس نے کہا میں ایک جگہ پہ گیا, بچہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا چاچا 24 گھنٹے ہو گئے میں نے ایک لقمہ بھی روٹی کا نہیں کھایا. تیرا پوچھے گا نہیں؟ وہ ظالم تو صبح سے شام تک بیٹھ کر ان لوگوں کو دلیلیں دیتا ہے, اپنے لیڈر کے بارے میں اتنی باتیں کرتا ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے قیامت کا دن ہوگا اور جس بچے تک ایک لقمہ نہ پہنچا اور جن کے گھروں میں 7 کھانے, اگر ایک لقمہ ایک ٹکڑا لے لیا وہ کھانا دوبارہ استعمال نہیں کرتے, ان کو روڑی پر ڈال دیا جاتا ہے یا کتوں کو پھینک دیا جاتا ہے. کسی مسلمان بچے کو بچیوں کو غریب گھر میں نصیب نہیں ہوتا کہ ہم سے پوچھنی ہوگی ظالم کچھ نہ دے سکا, چلو ظالم کا ساتھ تو چھوڑ دیتا, اور ظالم کا ساتھ تو چھوڑ دیتا, اور تیرا ایک ووٹ اگر اس ظالم کو نہ جاتا, وہ ظالم ہار جاتا, ہارنے کی وجہ سے پارلیمنٹ میں نہ جاتا, پارلیمنٹ میں نہ جاتا, نہ ہی مظلوم پر ظلم ہوتا, نہ ہی دین مصطفیٰ کے ساتھ بغاوت ہوتی, نہ عزت مصطفیٰ سے دشمنی ہوتی, نہ ختم نبوت پہ حملہ ہوتا. قسم سے قیامت والے دن میرے آقا فرماتے جب رب فرمائے گا عمر کہاں ہے, جب عمر آئیں گے یقول الاسلام اعزنی, رب فرمائے گا مرحبا یا عمر, یقول الاسلام اعزنی, میرے آقا فرماتے اسلام بولے گا یا اللہ اس عمر نے مجھے دنیا میں عزت عطا کی تھی, آج تو اس سے عزت عطا فرما. میرا وجدان کہتا ہے قیامت کے دن آج جس نے دین مصطفیٰ کو غالب کرنے کے لیے ایک قدم بھی بڑھایا, اگر ووٹ تک نوبت نہ بھی پہنچی, پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا, میرا وجدان کہتا ہے قیامت والے دن میرے عمر کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. اسلام اس کی بھی گواہی دے گا. اگر 100 بندوں کو قتل کرنے والا, بخاری شریف کی روایت ہے, ابھی ولیوں تک نہ پہنچے, ہاتھ بھی نہ اٹھے, صرف قدم اٹھے, لیکن قربان جائیں, صرف قدم اس طرف اٹھے, اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت کا سامان بنا دیتا ہے. تو خدا کے بندے مسلمان ہے, حضور کا غلام ہے, تیرا مسلمانوں کے گھرانوں میں قربان جائیں, لیکن پھر بھی اگر بندے کی وہ سوچ نہ بدلے, فکر نہ بدلے, پھر بھی وہی بات, وہی ضد. اللہ نے سب کچھ دکھایا. ایمان سے جانور کس طرح تڑپتے ہیں کبھی دیکھیے گا, جن کے گھروں میں یہ مرض آئی ہے جانوروں پر, دیکھیے گا جانور تڑپتا کس طرح ہے. میں نے خود دیکھا ہے, ایسا کامتا ہے گرتا ہے, کبھی بالکل نہیں اٹھ سکتا ہے, لیکن اس کا وجود سوراخ ہو جاتے ہیں, وہ بتا نہیں سکتا. وبال ہمارے گناہوں کا, سود ہم کھائیں, زنا ہم کریں, شرابیں ہم پیئیں, مسلمانوں کی بیٹیاں ہم نچائیں, 2 نمبری ہم کریں, جھوٹی قسمیں ہم کھائیں, 2 نمبر سودا ہم بیچیں, اور ظالم حق ہم کھائیں, یتیموں کے سر پہ دست شفقت, سکے بھائی کا گریبان, بہنوں کو ناحق, ماں باپ کو گالیاں دے. ہمارا وبال قسم سے ہمارا وبال ہے. میرا وجدان, میں حلفیہ بیان دے سکتا ہوں, یہ ہمارا وبال ہے جو جانوروں پر پڑ رہا ہے. اس بے زبان کا کیا قصور, اس نے کوئی زنا کیا, اس نے کوئی چوری کی, کسی کے چوری پٹھے اٹھائے, یہ ہمارا گناہ ہے, یہ ہمارے نحوست ہے جو جانوروں پر پڑ رہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ رب نے ایک جھٹکا دیا ہے, یا مسلمان سمجھ جا, اگر میں جانور پر مرض لاحق کر سکتا ہوں, تو میری پہنچ سے دور ہے, میری پہنچ سے دور ہے. اور کہیں کہیں سننے میں آ رہا ہے یہ مرض بھی لاحق ہو رہا ہے. کتنے جانور سڑکوں کے کناروں پر پڑے ہوئے بے یار و مددگار. یہ حضور کا کلمہ ہے. یہ مرض آ جائے, سکا بیٹا بھی گھر میں کھانسنے نہیں دیتا ہے ابے کو, سکا بیٹا باپ کے برتن میں پانی نہیں پیتا, مجھے نہ ٹی بی ہو جائے, مجھے نہ ٹی بی ہو جائے. آج اولڈ ہاؤس پاکستان میں بن گئے. میں ایک بڑی بزرگ 90 سال کی بزرگ عورت کا انٹرویو سن رہا تھا, قسم سے بندے کا ایک مرتبہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے, دل پھٹتا ہے. اتنی بزرگی کے عالم میں یہ ماں ہے, اس کا گند ہوتی تھی, یہی ماں ہے گھن نہیں محسوس کرتی تھی, یہی ماں ہے جس نے اس کی کوٹیاں, اس کا پیشاب, اپنے کپڑے کچھ بھی نہیں دیکھا, گرمی سردی نہیں دیکھی. یہی بیٹا آج اولڈ ہاؤس میں. میں نے کہا وجہ یہی ہے کیونکہ اس نے غیرت نہیں سکھائی. اگر یہ گھٹی دیتی اس کے مصطفیٰ کی, آج اس کے پاؤں دھو دھو کر پیتا. باپ کا وہ عمل ہی نہیں, باپ کا وہ عمل ہی نہیں. میرے آج سر پہ دستار ہے, چہرے پر سنت رسول ہے, ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. میرے مرشد نے فرمایا نہیں ہے
کیونکہ جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہے سے پیر طریقت پہ، جنہوں نے ماں کی والدین کی قدر کی، دین مصطفیٰ پر جرت مندانہ اقدام اٹھائے، میرے حسین پاک قربان جائیں قیامت تک۔ میرے امام زین العابدین آپ کی داڑھی مبارک اور سر کے بال 28 30 یا 32 سال کی عمر میں بالکل سفید ہو گئے، آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھی، پھر گرفتاری قربان جائیں، لیکن اولاد کس کی تھی؟ سر ہے وہ جو کٹے اسلام کی عزت کے لیے، آبرو ہے وہ جو لٹے دین کی خدمت کے لیے، استقامت پہ میں قربان، اے دستے حسین سب کچھ دے دیا، ہاتھ نہ دیا یزید کی بیعت کے لیے، قیامت تک کے لیے کبھی بھی ان کی اتنی شان ہو۔ آپ کا یہ عالم تھا، آپ جب اپنی دادی جان سے ملنے گئے، سواری پہ سوار ہے، انہوں نے دیکھا کوئی غیر محرم ہے، آپ نے چہرے پر کہا دادی جان میں آپ کا پوتا ہوں، آپ نے پھر چہرے سے، میں بیٹے تیری اتنی عمر، تیرے سر کے بال بھی داڑھی کے بال بھی سارے سفید ہو گئے۔ عرض کیا اماں جان میں نے وہ منظر کربلا میں دیکھا، آج سیم وہی حالات چل رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے ڈیوٹی کر رہا تھا، سرکاری ملازمت کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ یزید کا ملازم تھا نا، 1000 کے مجمع میں مقام بیدا الکامل تاریخ میں خطبہ بھی موجود ہے، تبری میں موجود ہے، آپ نے نماز پڑھانے کے بعد جو تقریر فرمائی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے، کئی ہزار تم لشکر سارا مجبور تھا، جی حضور ہم مجبور ہیں، لیکن حر کو عقل آ گئی، قربان جائیں، جب عقل آئی، میں نے کہا کتنے سالوں سے یزید کی نوکری کر رہا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، جب میرے حسین کی نوکری کی، ایسی خیرات عطا فرمایا ہمارے ساتھ جڑا ہے، تعصب ہے قیامت جہاں حسین کا نام آئے گا ساتھ حر کا بھی نام آئے گا، قیامت تک کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر بن سعد کو میرے حسین نے فرمایا آجا میرے لشکر میں شامل ہو جا، انہوں نے کہا یزید میرا مکان گروا دے گا، فرمایا تو اس مکان کی بات کرتا ہے، جنت کے ہم سردار ہیں، کہا میری وراثت ضبط ہو جائے گی، میرا مال ضبط ہو جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بھی کئی لوگوں کو چڑ ہو جاتی، اوہ جنت یہ کہاں سے بن گئی، جنت حسین دے گا، کیونکہ ایسی دیمک بھی اسلام کو چاٹ رہی ہے، اہل سنت کے مسلک کو خراب کر رہی، کہیں کالا دھیلا لگا ہوا، جس طرح قبلہ فرما رہے تھے، ہمارے سنی جو ہے صرف اہل بیت کا ذکر اور فیشنی طور پر جناب نیا سوٹ کالا سلوا دینا، عجیب بات ہے، یہ کون سی محبت ہے بھائی، یہ کالا سوٹ کون سی محبت ہے؟ میں نے کہا خدا کے بندے اگر اتنا عشق ہے تو پھر 1000 روپیہ کریم پر کیوں خرچ کرتا ہے، منہ کو بھی کالا رہنے دے، کیا بات، ادھر فیشل کرواتا ہے، منہ کا بیڑا غرق کرتا ہے تو کالا رہنے دینا، نسبت اگر ہے تو پھر کیوں ایسا کام کرتا ہے، لیکن نہیں، سر کے بال سفید ہو جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، الحمدللہ اللہ کا کروڑا احسان عظیم ہے، ہم سنی ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر میرے حسین پاک نے آخری خطبے میں فرمایا تھا، تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے، فرمایا اے یزیدیو کیا تم مجھے پہچانتے نہیں، کیا تم نے میرے نانا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ میں اور میرا بھائی ہم جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سنیوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ، تکبیر یا رسول اللہ، حیدری عظمت شان اہل بیت زندہ باد، سید شمس الدین شاہ صاحب ہاشمی، اللہ اکبر، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں جی میں نے پڑھا ہے، میں نے کہا کہاں سے پڑھا ہے، سمجھ نہیں آیا، اگر سمجھ آئی ہوتی تو کبھی میرے حسین پر بات نہ کرتا،
کبھی بات نہ کرتا. تیری یہ سوچ تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں, تیرے گلے میں میرے فرید کا پٹا ہی نہیں, تجھے قرآن کیسے سمجھ آئے؟ یہ تو جو امام المنافقین تھا عبداللہ بھائی, وہ بھی قرآن پڑھتا تھا, امام العاشقین بھی, لیکن قربان جائیں اللہ اکبر کبیرہ, قربان جائیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ جنت ہم وارث بناتے ہیں ولیوں کو, وہ جس کو کالونی دیں, جس کو پلاٹ دیں, جس کو جیسے تقسیم کریں. میں نے کہا اب تو سنیوں کی کلخانیوں میں آ کر کے پیسے بٹورنے کے لیے ماں کی شان بیان کرتے ہو, بڑے جذبات میں کہتا ہے ماں چاہے گناہ گار ہو اس کے قدموں تلے جنت ہے. میں نے کہا پھر میرے حسین کے قدموں تلے جنت نہیں, وہ جنت نہیں تقسیم کر سکتا. میرے بابا فرید کے قدموں تلے جنت نہیں ہے. ایک بہشتی موری ان کو پریشان کرتی ہے کہ یہ جنتی دروازہ کیسے ہو گیا, یہ جنتی دروازہ کیسے ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال اپنوں کی صحبت میں بیٹھا کریں. آج کیروڑ پکا کے علاقے میں بیان تھا, میرے بہنوں ہی فوت ہوئے تھے تو آج کلخانی تھی. کیروڑ پکا تھوڑا سا مخلوط علاقہ ہے, اس کے اندر دوسرے بھی تھے. بعد میں مجھے ایک صاحب ملے, کہنے لگا میں نے ان کی چہرے کی جغرافی سے پہچان لیا کہ یہ بد مذہب ہے, دوسرے فضلت سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میں نے ان سے پوچھا دس تیرے یا ساڑھے؟ انہوں نے کہا نہیں یار تھوڑے ہی. کہا تیرے مولوی حق میں یا ہمارے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ہمارے مولوی حق. پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کیسے سمجھ نہیں آتی. بچے ہیں ان کے کوئی امداد ہے, کھال ہے, پیسے ہیں, ادھر جاتے ہیں. جہاں حالات یہ ہیں کہ نہ ذکر حسین کی محفل, قسم سے اپنے مقدر پر ناز کیا کریں. یکم محرم ہو, عمر پاک کا دن آئے, کئی پہلے ہی ان کی زبان درازیاں شروع ہو جاتی, کئی کو 10 محرم سے پریشانی شروع ہو جاتی. لیکن سنیو اللہ کا کرم ہے, اگر یکم محرم ہو تب بھی سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے, 10 محرم ہو تب بھی ہم جشن ولادت مناتے, جشن شہادت مناتے. الحمدللہ یہ اللہ کا کروڑا احسان عظیم ہے. ہم سے کوئی بڑھ کر شان اہل بیت نہیں بیان کر سکتا کسی بھی اعتبار سے. صحابہ کرام پر حضرت سرائی کرنا, میرے حسین کا فرمان سنیے. کنز الاموال کی روایت ہے, میرے حسین نے فرمایا لکل شیء اساس, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.